السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد کامل رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں KR اسلامک ریئیکشن۔ دوستوں، آج مسلمان کیوں ستایا جا رہا ہے؟ کیوں اتنا مجبور ہے؟ کیوں ان پر ظلم ہوتے ہیں؟ دوستوں، اسی تعلق سے آج ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں جس میں حضرت علامہ و مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کی تقریر ہوگی۔ کہیں مت جائیے، ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیے۔ بہت ہی حکمت والی باتیں بھی ہیں اس میں، جیسا کہ اپنی زمینیں اپنی زمین کی کاغذات بالکل درست کر لیں۔ تو دوستوں، آئیے اس ویڈیو کو پورا ضرور سنتے ہیں، کہیں مت جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم۔ بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سربراہ اجلاس مخدوم مکرم حضرت علامہ شاہ عبدالحفیظ صاحب، سربراہ اعلیٰ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، مشائخین اعظام، واجب الاحترام علماء کرام، عمائدین ملت، عرس حافظ ملت میں تشریف لانے والے برادران اسلام و حاضرین مجلس، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر سال کی طرح امسال بھی مسلمانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا مجمع حضور حافظ ملت کو نظر عقیدت پیش کرنے کے لیے عربک یونیورسٹی کے احاطے میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی درگاہیں ہیں اور بڑی بڑی درگاہیں ہیں، ان درگاہوں میں اگر اتنا بڑا مجمع آتا ہے تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ وہاں پیری مریدی کا ایک لمبا سلسلہ عرصہ دراز سے نسلاً بعد نسل اور قرناً بعد قرن چلا آ رہا ہے، مگر حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں یہ لاکھوں لاکھ کا تشریف فرما مجمع پیری مریدی کی بنیاد پر نہیں آیا ہے، علم کی بنیاد پر آیا ہے، عمل کی بنیاد پر آیا ہے، حافظ ملت کے کردار سے متاثر ہو کر آیا ہے، حافظ ملت کی انقلابی تحریک سے وابستہ ہو کر آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انہی جملوں کے ساتھ، چونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی ہے، آپریشن کی وجہ سے زیادہ دیر تک بول نہیں سکتا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پھر عمر رفتہ کو آواز دے دے اور میں اپنا ہی شعر آپ کی نظر کر دوں۔ آ عمر رفتہ حشر کے دمخم بھی دیکھ لیں، آ عمر رفتہ عمر رفتہ حشر کے دمخم بھی دیکھ لیں، طوفان زندگی کی وہ ہلچل اٹھا تو لا، رندان بادہ نوش کی چھاگل اٹھا تو لا، باد بہار دوڑ کے بادل اٹھا تو لا۔ زندہ باد زندہ باد۔ محترم سامعین، ابھی آپ میرے ہمدم دیرینہ
حضرت مولانا ہاشم کانپوری صاحب سے بہت ہی معرکۃ الآراء خطاب سماعت فرما رہے تھے، جس خطاب میں اسلام کے حوالے سے آپ کو زندگی کی تعلیم بخشی جا رہی تھی۔ میں آپ کے سامنے آج کے حالات کی بنیاد پر ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اسی آیت کریمہ پر تھوڑی دیر آپ سے محو گفتگو رہوں گا۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی آئی ہیں جو عام انسانوں کو ایڈریس کرتی ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانوں، میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول اور رہنما بن کر آیا ہوں۔ یہ عام انسانوں سے خطاب ہے قرآن کریم کا، جس میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں۔ دوسرا خطاب کفار و مشرکین سے اس طرح ہوتا ہے، یہ تو عام انسانوں سے خطاب ہے۔ دوسرا خطاب کفار و مشرکین سے ہوتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ تیسرا خطاب ان لوگوں سے ہوتا ہے جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پیغمبر عظیم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مگر وہ منافق ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافقوں کا طبقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں، ذیابن فی سیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی۔ ذیابن فی سیابن، لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو کہ تسلیم زبانی ہے۔ اور کچھ آیتیں مومنین کے لیے آئی ہیں، یا ایہا المومنون۔ کچھ آیتیں نبی کے لیے آئیں، یا ایہا النبی۔ اور ایک آیت ایسی میں نے پڑھی ہے جس آیت کے مخاطب نہ کفار ہیں، نہ منافقین ہیں، نہ ملحدین ہیں، نہ یہود و نصارہ ہیں، اور نہ ہی دیگر غیر مسلم ہیں۔ اس آیت کے مخاطب سیدھے سیدھے مسلمان ہیں، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں سے وہ آیت مخاطب ہے۔ غور سے سن لیجئے گا بات۔ وہ آیت کریمہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اے مسلمانوں، تم نے اگر کلمہ پڑھ لیا ہے صدق دل سے تو پھر اپنے امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنت بغیر امتحان کے نہیں ملنے والی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب ہم تمہارا امتحان لیں گے کہ جس کلمے کو تم نے زبان سے پڑھا ہے، کیا تمہارا عمل بھی اس کا اقراری ہے؟ تو ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، ابتلا اور آزمائش سے گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں امتحان کی منزلوں سے گزاریں گے۔ کبھی بھوک تم پر مسلط ہو جائے گی، بھوک کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے۔ تمہارے اوپر رزق کے دروازے دشمنان اسلام بند کر دیں گے، تب ہم دیکھیں گے کہ رزق تمہارا ایمان ہے یا میرا پیغمبر تمہارا ایمان ہے۔ سبحان اس اللہ۔ وقت ہم دیکھیں گے کہ تم صبر کی چٹان پر کھڑے ہو یا ظلم کے سامنے سرنڈر ہو گئے بے ہو۔ شک، بے شک۔ آج مسلمانوں، تمہارا رزق تنگ کیا جا رہا ہے۔ آج تمہیں آزمائش کے دور سے تمہارا مولا گزار رہا ہے، تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا ہے۔ تمہارے رزق کے دروازے بند، تمہارے لیے معیشت کے دروازے بند، تمہارے لیے تجارت کے دروازے بند۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں دہشت گردی سے ہم آزمائیں گے، تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چلیں گے، تب دیکھیں گے کہ تم ایمان کے کس پائیدان پہ کھڑے ہو۔ بے شک، بے شک۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے باغ اجاڑ دیے جائیں گے، تمہارے گھر تباہ کیے جائیں گے، تمہارے مارکیٹ میں آگ لگا دی جائے گی، تمہارے لوگ سبزیاں اور ترکاریاں بیچنے اگر نکلیں گے تو ٹھیلے الٹ دیے جائیں گے،
تمہیں ہر گلی میں پریشان کیا جائے گا، دہشت گرد تمہارا نام دہشت گرد رکھ دیں گے، آتنکوادی تم کو آتنکوادی کہیں گے۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تم ایمان کی کس چٹان پہ کھڑے ہو، واہ واہ واہ۔ اس وقت تمہیں دیکھیں گے۔ اجی یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہماری پوزیشن قرآن نے طے کر دی ہے۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم تمہیں امتحان میں ڈالیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی نقصان کے ذریعے، کبھی مال کو آتش نمرود کی طرح شعلے سرخ بھڑکا کے تمہیں تباہ کیا جائے گا، اور وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری موب لنچنگ کی جائے گی، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارے وجود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اس وقت دیکھیں گے کہ تم شہادت کے لیے تیار ہو یا بزدل موت کے لیے تیار ہو۔ موت تو ہر حال میں آنی ہے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے پھل توڑ دیے جائیں گے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہارے پھلوں کو نیزوں پہ اچھال دیا جائے گا تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ پھل سے مراد یہ امرود نہیں ہے، پھل سے مراد یہ آم نہیں ہے، پھل سے مراد یہ سیب اور انار نہیں ہے، سب پھل سے مراد تمہارے حسین ہیں، پھل سے مراد تمہارے عباس ہیں، پھل سے مراد تمہارے اکبر ہیں، پھل سے تمہارے اصغر ہیں، یعنی تمہاری اولادیں ہیں۔ تمہارے بچوں کو نیزوں پہ اچھالا جائے گا، اس امتحان سے بھی تم گزرو گے، تب دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ گجرات میں حاملہ ماؤں کا سینہ پیٹ چیر کر بچوں کو نکال کے 2002 کے فساد میں نیزوں پہ مولانا اچھال دیا گیا تھا، مگر مسلمان ملحد نہیں ہوا، مسلمان کافر نہیں ہوا، وہ اجڑ گیا، مگر اس کے باوجود وہ اسلام کا پرچم ہاتھ میں لیے ہوئے کہتا رہا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس قوم نے اپنا کردار اس طرح اس قوم نے اپنا کردار اس طرح پیش کیا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، عجیب پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تمہیں اجاڑا تو گیا تھا بغداد میں، سقوط بغداد ہوا تھا، ہلاکوں نے تمہارے وجود ہی کا خاتمہ نہیں کیا تھا، تمہاری کتابوں کا بھی خاتمہ کر دیا تھا، اور اس نے کہا قیامت تک یہاں اسلام کا سورج نمودار نہیں ہوگا، مگر دنیا نے دیکھا یہ اسلام وہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ ادھر بغداد میں اسلام کا سورج ڈوب رہا تھا، ادھر جاوا سماترا میں اسلام کا سورج شان سے نکل رہا تھا، وہاں مسلمان قتل کیے جا رہے تھے، یہاں جاوا سماترا میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں کفار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے، اور آج دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی کا دیش انڈونیشیا ہے، اور اس کے بعد ہندوستان ہے۔ عرض یہ کر گھبرانا مت، بزدل مت بننا، ایسے ظالم ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور ایسی ظلم و ستم کی کہانیاں تمہارا مقدر ہر زمانے میں بنی ہیں، تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اسلام چھوڑ دو گے؟ تمہیں میدان بدر یاد نہیں ہے؟ بدر میں تمہارا کیا حال تھا؟ صرف 313 ہی تو تھے تم، نہ ہاتھ میں تلوار تھی، نہ کوئی سواری تھی، 1000 کا لشکر جرار ابلیس کا بیٹا ابو جہل لے کر کے آیا تھا، نتیجہ تم نے دیکھا۔ اللہ کا چونکہ مخلص مسلمان تھے، وہ تو ذبح ہونے کے لیے وہاں آئے تھے، شہید ہونے کے لیے آئے تھے، زندگی کی کوئی رمق بظاہر روشنی
کی طرح نمودار نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب نے ایک سجدہ کیا تھا، پروردگار میں ساری پونجی لے کر کے آیا ہوں، مولا یہ وحدانیت کے علم بردار ہیں، یہ رسالت کے غلام ہیں، یا اللہ اگر یہ آج ختم ہو گئے تو مجھے ڈر ہے قیامت تک تو دھرتی پہ پوجا نہ جائے۔ اللہ کے رسول کی دعا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ایسا عرش پہ پہنچی یہ دعا کہ غیرت الہی کو جلال آ گیا، فرشتوں کا صف کی صف اللہ نے اتار دیا۔ نصرت غیبی سے سچے مسلمان کی مدد ہوتی ہے۔ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5000 کا لشکر اتار دیا گیا، اور اچھا عالم یہ رہا کہ 70 کفار قتل کیے گئے، 70 گرفتار کیے گئے، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، اور 70 میں 22 سال کا ایک نوجوان تھا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمسائل بصائب، اخر رسول و زوج البتول سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اس 22 سال کے اسلامی شہزادے نے اکیلے 70 میں سے 35 کو جہنم رسید کیا تھا۔ یہ تھے مولا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، انقلاب آئے گا، ضرور آئے گا۔ اے مجھے مٹانے والے میری خاک سے، اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل، اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تیرا آشیاں جلے گا، تیرا آشیاں جلے گا۔ اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا۔ اے مجھے مٹانے والے میری آہ سے اگر کل کوئی صبح نو جو پھوٹی تو بتا تو کیا کرے گا۔ مجھے خاک کرنے والے میری راکھ سے اگر کل، مجھے خاک کرنے والے میری راکھ سے اگر کل کوئی شعلہ جاگ اٹھا تیرا آشیاں جلے گا۔ وقت کے نمرودوں، وقت کے فرعونوں، جہنم کے کیڑوں، تمہیں یاد نہیں ہے، تم اس لیے ظلم کرنے میں قادر ہو گئے ہو کہ اللہ کے رسول کی امت کلمہ جو زبان سے پڑھ رہی ہے اپنے عمل سے اس کا اقرار نہیں کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اس لیے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھ رہی ہے شراب پی رہی ہے، اس لیے کفر حاوی ہو چکا ہے۔ کلمہ پڑھ رہی ہے سود کو عیب نہیں ہنر بنا چکی ہے، اس لیے کفر غالب ہو رہا ہے۔ کلمہ پڑھ رہی ہے اور چغل خوری کر رہی ہے، کلمہ پڑھ رہی ہے اور ایک دوسرے کا حق مار رہی ہے، اس لیے یہ قوم تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر اس قوم کو عزت اور آبرو کی زندگی گزارنا ہے تو اسے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبان سے ایمان کا اقرار کرنے والو، تمہارا عمل بھی تو بولے نبی نبی، تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بھی تو بولے نبی نبی، تمہارا قدم مسجد کے جاتے ہوئے تو بولے نبی نبی، تمہاری آنکھوں کی حیا بولے نبی نبی، تمہاری زبان کی صداقت بولے نبی نبی، تمہارے دماغ کی وکالت بولے نبی نبی، تمہاری زبان کی طلاقت بولے نبی نبی، تمہارا علم بولے نبی نبی، تمہارا عمل بولے نبی نبی، تمہارا کردار بولے نبی نبی۔ ایک نبی کا دیوانہ یہاں آج پیوند خاک ہو کر زمین سے شعاع نور دنیا کو دے رہا ہے۔ علم کی بھی خیرات، عمل کی بھی خیرات، کردار کی بھی خیرات، یلغار کی بھی خیرات، قوت کی بھی خیرات، بزدلی سے دور رہنے کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام، نماز کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام، سود کو ختم کرنے کا پیغام، حافظ ملت کا پیغام۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز ہی برائیوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ آج مزاروں پہ مسلمان جا رہا ہے، اسی کے باوجود میں مسجد ہے، مزاروں پہ دھکم مکہ ہو رہا ہے اور مسجدیں
سیاہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا من موہک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس لیے مسلمانوں، حافظ ملت کے پاس آئے ہو۔ حافظ ملت، ملت کے محافظ تھے، دین کے محافظ تھے، نبی کے اخلاق کے محافظ تھے، نبی کی وراثت کے محافظ تھے۔ آج تمہارے پاس یہ ایک شیطانی آلہ ہے جس کو تم موبائل کہتے ہو۔ آج تم نے اپنے بچوں کو بے راہ رو بنا دیا، اپنی بچیوں کو بے راہ رو بنا دیا۔ مولانا فرما رہے تھے 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ آپ بتاؤ، آپ کے گھر سے یہ نکل رہی مخلوط تعلیم ہو رہی، اگر گھر میں ہی ان کی تربیت ہو گئی ہوتی، ماں نے اگر تربیت سازی کر لیا ہوتا، باپ نے اگر تربیت سازی کر دیا ہوتا، بھائی نے اگر تربیت سازی کر دیا ہوتا، اور وقت سے پہلے ان کے ہاتھوں میں فون نہیں، پہلے ان کے ہاتھوں میں قرآن دو، پہلے ان کی جبین کو نماز دو، پہلے ان کے وجود کو طہارت دو، پہلے ان کو حرام اور حلال کی تمیز دو، پہلے انہیں محرم اور غیر محرم کا فرق مراتب بتاؤ، اس کے بعد اگر ان بچیوں کو آگے بڑھاتے ہو، ضرور بڑھاؤ۔ جب تک اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں ہوگا تب تک ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے، برباد ہوتے رہیں گے۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، تھک گیا میں، آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جب بچے نیزوں پہ اچھالے جائیں گے وہ ثمرات، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کا اوصاف یہ ہوگا کہ ایمان کی مضبوط چٹان پہ کھڑے ہو کر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے وجود کو عملی طور پر اسلام کا حسن بنا دیں گے۔ تو جب ایسے مصیبت، ایسے سچے مسلمان کا جب امتحان ہوتا ہے، سچے مسلمان کا، تو وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ایسے لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالو، تب وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اپنے مالک کے پاس سے آئے ہیں اور اپنے مالک کے پاس چلے جائیں گے، اس میں کون سی بات ہے؟ ہوتا ہے ہونے دو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، غیرت الہی جوش میں آ کر درودوں کی بارش کر دیتی ہے ایسے مسلمانوں پر، سلام کی گھن گرج پیدا کر دیتی ہے، موسلا دھار بارش، سونامی جیسی بارش ایسے مسلمانوں پہ ہوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المہتدون، اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ مولانا کی طرح میں بھی اپنے علماء سے گزارش کروں گا، اللہ کے لیے دیکھیے، آپ کے پاس جمعہ ایک ایسا بین الاقوامی میسج ہے کہ اگر آپ اپنے جمعہ کے خطبات میں عمل کی باتیں کر دیں، یہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا صحیح معنوں میں آپ تہیہ کر لیں تو یقین مانیے صرف مدرسوں سے نکل کر آپ مسجدوں میں خطابت اسی لیے کر رہے ہیں کہ حالات بدلیں، تبدیل ہوں، اس لیے کہ اللہ کا محکم فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اللہ بھی اس کی حالت کو بدلتا نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے میری کہ حافظ ملت کے ہاں آئے ہیں تو حافظ ملت کا یہی پیغام ہے جو ان کے غلام در غلام عبید اللہ خان اعظمی نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ رب العالمین ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، میں نے تیرے بندوں کے سامنے کچھ ضروری باتیں رکھ دی ہیں، پروردگار تیرے بندوں میری تقریر میں اگر کسی طرح کی کوئی شرعی خامی غلطی ہوئی ہو تو ہمیشہ کی طرح آج بھی کرسی چھوڑنے سے پہلے تیرے بندوں کو گواہ بنا کر ہر کفر سے توبہ کرتا ہوں، ہر شرک سے توبہ کرتا ہوں، ہر بدعت سے توبہ کرتا ہوں، ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ دعاؤں کی درخواست، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات اور، بس 1-2 منٹ لوں گا۔
असल में बलती नहीं है, सब्र को रुखसत किए बगैर काम उनकी बेकरार निगाहों से पड़ गया। एक बात और जहन में रख लीजिएगा, आजकल आप जानते हैं कि वक्फ के गैर कानूनी कानून के ख़िलाफ़ हम पूरे मुल्क में आंदोलन छेड़े हुए हैं। इस बीमारी में भी ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के नायब सदर की हैसियत से मैं पूरे हिंदुस्तान का 2 आदमियों को लेके दौरा कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ मैं बीमार हूँ मगर मुझसे ज़्यादा मेरी कौम बीमार है। इसलिए किस कौम के लिए अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। डॉक्टरों ने कहा था कि 1 साल तक तुम्हें बिस्तर से अलग नहीं होना है। मैं 3 महीने के बाद बिस्तर से अलग होकर गली गली घूम रहा हूँ। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि देखिए, इस वक्त उम्मीद पोर्टल अशरफिया से पैगाम दे रहा हूँ, और यह अशरफिया का पैगाम है। उम्मीद पोर्टल के नाम से आपकी जो जायदादें वक्फ की हैं वो 5 दिसंबर तक रजिस्टर्ड करने का गवर्नमेंट ने फरमान जारी किया है। 5 दिसंबर तक आप अपने मदरसों में कैंप लगाइए और उन जायदादों को रजिस्टर्ड करवा लीजिए ताकि वो जायदादें अंबानी और अडानी के हवाले ना हो जाएं। हुकूमत चाहती है कि औकाफ की ज़मीनों को इसी तरह से हड़प कर लिया जाए। अल्लाह के लिए बेदारी की आंखें खोलिए। कसम है ऐसी बेदारी को बेदारी नहीं कहते कि आंखें जागती हों, आदमी की रूह सो जाए। जहाँ जहाँ आपके कब्रस्तान हैं, जहाँ जहाँ आपके इमाम बाड़े हैं, जहाँ जहाँ आपकी दरगाहें हैं, जहाँ जहाँ वक्फ की ज़मीनें हैं, जहाँ जहाँ आप उसके मुतवल्ली हैं, ये उम्मीद पोर्टल के ज़रिए आपको सब लोग समझाने के लिए चारों तरफ आए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम फसल्ला बोर्ड मुसलसल बेदार कर रहा है और मुसलसल इस काम को कर रहा है। अल्लाह के लिए अपनी जायदादों को बचाइए, ये आपके बुज़ुर्गों की अमानत है। इसको रजिस्टर्ड करवा लीजिए, वरना बाद में आप फंसिएगा और फिर चिल्लाइएगा कि इस ज़मीन को गवर्नमेंट ने हड़प कर लिया है। खुदा करे ये पैगाम आपके दिलों में रासिख हो जाए और आप अमल के लिए तैयार हों। मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह ताला वही सेहत दे दे जो इससे पहले उसने दिया था, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकूं। सलाम अलैकुम। दोस्तों, देखा आप लोगों ने, बहुत ही प्यारी अंदाज में तकरीर समाअत फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा और मौलाना उबैदुल्लाह खां आज़मी साहब। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे और इनको सेहतियाब अता फरमाए। दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके वक़्फ़ की जो ज़मीनें हम लोगों की है वो रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए, उसको रजिस्ट्री करवा लिया जाए। अभी जो दरगाहें और मस्जिदें की ज़मीनें, कब्रिस्तान की ज़मीनें, ये सब अगर जहाँ रजिस्ट्री नहीं हुआ हो, जहाँ-जहाँ, तो उनसे हमारी गुज़ारिश है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्री करवा लें। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।